السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ. اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. عزیزان گرامی، آج کی کانفرنس کا موضوع اشتہارات کے ذریعے سے ڈکلیئر کر دیا گیا تھا اور آپ اس کی تفصیلات سے آگاہ ہیں. دہشت گردی مخالف کانفرنس رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی ضرورت آج کیوں محسوس کی جا رہی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میڈیا کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مذہب اسلام امن کا مخالف ہے، خون ریزی کی دعوت دیتا ہے، خون ریزی کے احکامات دیتا ہے، بدامنی پھیلاتا ہے. اسلام کے ماننے والے امن پسند نہیں ہیں، وہ خون ریزی کر رہے ہیں. اور حال یہ ہے غلط فہمیوں کا کہ گزشتہ دنوں ایک لیڈر نے یہاں تک کہہ دیا معاذ اللہ کہ اسلام امن کے لیے خطرہ ہے، اور جب تک دنیا میں اسلام رہے گا امن قائم نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اسلام امن کے لیے ایک بم ہے معاذ اللہ. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ مذہب جو امن کا پیغام دیتا ہے، وہ مذہب جس نے دہشت گردوں کو انسان بنایا، وہ مذہب جو درندوں کو اخلاق کا خوگر بنایا، وہ مذہب جس نے ایک انقلاب برپا کر دیا پوری دنیا میں، اور عرب قوم جو درندہ تھے، جن کے پاس کوئی تہذیب نہیں تھی، تمدن نہیں تھا، دستور حیات نہیں تھا، انہیں دستور حیات عطا کیا گیا. اور اس کے بعد اسلام کے ذریعے سے دنیا میں ایک خوشگوار انقلاب آیا. لیکن اس مذہب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مذہب امن کے لیے خطرہ ہے. تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اسلام کے بارے میں کس قدر غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے افراد کو سنجیدگی کے ساتھ دعوت دیں کہ آپ آئیں اور پہلے اسلام کی اسٹڈی کریں، اسلام کا مطالعہ کریں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. اور ہمیں صاف طور پر دنیا کے سامنے یہ کہنا چاہیے کہ آپ ان دہشت گرد تنظیموں کو دیکھ کر اسلام کو پہچاننے کی کوشش نہ کریں جو عرب کی وادیوں میں بدامنی پھیلا رہے ہیں، فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں، خون ریزی کر رہے ہیں. وہ دراصل اسلام کے نمائندہ نہیں ہیں، بلکہ اسلام کے نزدیک وہ مجرم ہے اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ان کو دیکھ کر اسلام کو پہچاننے کی کوشش نہ کریں.
اسلام کی تعلیمات کی اسٹڈی کریں، اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں اور پھر اسلام کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس طرح سے ایک زمانے سے اسلام دشمن طاقتیں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہیں کہ اسلام جو ہے وہ امن کے لیے خطرہ ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ پروپیگنڈا آج سے نہیں صدیوں سے کیا جا رہا ہے۔ مستشرقین یورپ اور اہل کلیسا اہل کعبہ کو بدنام کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا ایک زمانے سے کر رہے ہیں، لیکن آج میں برادران وطن کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور دیکھیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ اسلام جو ہے وہ انسانیت اور انسان نواز مذہب ہے، اس کی تعلیمات امن کی ضمانت ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو غیر مسلم ہو اسے کاٹ دو، مار دو، ختم کر دو۔ جو اسلام کا ماننے والا ہے صرف جینے کا حق اسی کو ہے، دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو جینے کا حق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک ایک کے حقوق بیان کرتا ہے کہ تمہیں یہودیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، عیسائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہندوؤں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سکھوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بدھسٹ کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ، سب کے ساتھ رواداری اور سب کی رعایت کس طرح سے اسلام میں کی گئی ہے مجھے آج یہی بتانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ دہشت گرد تنظیمیں جو دنیا میں بدامنی پھیلا رہی ہیں، جو اسلام کی بدنامی کا سبب بنی ہوئی ہیں، ان تمام دہشت گرد تنظیموں کی شرعی حیثیت کیا ہے میں وہ بھی بتاؤں گا، تاکہ یہ استحجاب دور ہو سکے کہ جب مذہب اسلام اتنا امن پسند ہے اور اپنے دامن میں ایسی مقدس تعلیمات رکھتا ہے تو پھر اس کے ماننے والے ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ دنیا میں 130 کروڑ مسلمان ہیں، وہ سب کے سب بدامنی نہیں پھیلا رہے ہیں، فتنہ و فساد نہیں پھیلا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمان امن و سکون سے جی رہے ہیں اور دوسروں کو جینے دے رہے ہیں۔ یہ تو کچھ لوگ ہیں داڑھی ٹوپی والے ملا جو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر عرب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی حیثیت اور ان کے بارے میں احکامات 14 صدی پہلے عطا فرما دیے۔ میں آخر میں جو ہے وہ اس پر بھی آؤں گا، لیکن سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ اسلام کیا یہ چاہتا ہے کہ جو اسلام کو ماننے والا نہیں ہے اسے قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، ان کے وجود کو مٹا دیا جائے؟ نہیں، اسلام کا تو حال یہ ہے کہ میدان جنگ جہاں پہ مارنے اور کاٹنے کے لیے ہی دو قومیں اترتی ہیں یا دو مذہب کے لوگ میدان جہاد میں اترتے ہیں کہ سامنے والے کے وجود کو ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے، قتل کر دیں گے، لیکن اسلام میدان جنگ میں بھی امن کی تعلیم دیتا ہے، رحم دلی کے اصول سکھاتا ہے، اور اسلام نے سب سے پہلے یہ تصور پیش کیا کہ میدان جنگ میں بھی انسانوں کا احترام کس طرح سے کیا جائے گا۔ اس سے پہلے دنیا اس تصور سے آری تھی، کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ دنیا کا حال یہ تھا کہ جب وہ میدان جنگ میں اترتے تھے تو دشمن کو مارتے تھے، کاٹتے تھے، خاک و خون میں تڑپاتے تھے۔ جب انہیں فتح مل جایا کرتی تھی تو اس کے بعد وہ فاتح کی حیثیت سے جب کسی ملک میں داخل ہوتے تھے تو ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ پھر عورتوں کی عصمتیں لوٹتے تھے، بے قصور لوگوں کو قتل کرتے تھے، بے قصور لوگوں کو مارتے تھے، ان کی کھیتیاں تباہ کرتے تھے، ان کی عبادت گاہیں توڑ دیا کرتے تھے۔ اسلام اگر یہی مذہب ہوتا جس کا پروپیگنڈا آج جو ہے وہ باطل قوتیں کر رہی ہیں، تو اس روش پر مجاہدین اسلام بھی قائم رہتے، پیغمبر عرب بھی وہی کرتے کہ دنیا یہی کر رہی ہے اس لیے ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ لیکن قربان جائیں اسلام کی مقدس تعلیمات پر، پیغمبر عرب نے انسانوں کو قتل و غارت گری سے بچا لیا ہے، میدان جنگ میں بھی اصول دیا،
یہ کہا گیا کہ جب تم فاتح کی حیثیت سے کسی ملک میں داخل ہوگے تو پھر قانون کیا ہوگا، تمہیں کرنا کیا ہے. تم اگر اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تو اس نبی کی تعلیمات کو بھی فالو کرنا ہوگا میدان جنگ میں بھی. اور قرآن عظیم نے فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. یہ ایک عظیم قانون ہے. ہمیں برادران وطن کو بتانا چاہیے کہ قرآن پڑھیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، قرآن جو ہے وہ دو چیزوں کا استثناء کر رہا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا جبکہ جسے قتل کیا ہے اس نے کسی کا قتل نہیں کیا اور اس نے زمین پر فساد نہیں پھیلایا. یہ دو باتیں بیان کی جا رہی ہے کہ کسی نے کسی کا قتل نہیں کیا ہے اور زمین پر فساد نہیں پھیلایا ہے. ایسے انسان کو اگر کسی نے قتل کر دیا تو قرآن فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، سارے انسانوں کو قتل کر دیا. یہ اسلام کا قانون ہے. یہ یہاں پہ مسلمانوں کی صرف تخصیص نہیں کی گئی ہے، مطلق قرآن عظیم نے بیان کیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ایک انسان کے قتل کو، ایک بے قصور انسان کے قتل کو قرآن نے پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے. یہ قانون کیوں دیا گیا؟ یہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ لوگ قتل اور غارت گری سے دور رہیں، قرآن کے ماننے والے یہ کام نہ کریں. اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میدان جنگ کے میں اصول بیان کروں. یہ میدان جنگ کے اصول اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں تو اترتا ہی انسان تلوار لے کر ہے، یہاں اترتا ہی اپنے دشمن کے وجود کو مٹانے کے لیے. پچھلی قوم کیا کیا کرتی تھی جنگ میں، اور اسلام نے پھر کس طرح سے اس کلچر کو ختم کیا ہے، ظلم کے اس نظام کو ختم کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اصول بیان کیے. یہ اصول جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بہت سارے اصول قرآن میں ہیں، بہت سارے اصول حدیثوں میں ہیں. میں صرف جو ہے وہ ریفرنس دے کر گزر جاؤں گا اور اصول اور قانون بیان کر رہا ہوں. ہم یہ نہیں کہتے، یہ تو ایک جو ہے وہ عام رواج ہے، لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہر مذہب امن کی تعلیم دیتا ہے، ہر مذہب جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو جو ہے وہ بھائی چارہ سکھاتا ہے. یہ بات تو بہت آسانی سے کر دی جاتی ہے، لیکن تمام مذہب کے دامن میں ایسی تعلیمات موجود نہیں ہے جو تعلیم اسلام کے پاس موجود ہے. اسلام کا قانون کیا ہے؟ پیغمبر عرب فرماتے ہیں کہ جب تم میدان جنگ میں اترو تو اس کے اصول بیان کیے گئے. پہلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے جنگ ٹلتی ہو تو ٹال دی جائے، اور اس کے بعد اگر مجبوراً جنگ کرنا پڑے تو میدان جنگ میں اترنے کے بعد بھی حدیثوں میں قانون یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم اپنی طرف سے پہل نہیں کرو گے. میدان جنگ میں اترنے کے بعد بھی مجاہدین اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ مصالحت کی کوئی راہ نکل سکتی ہے، قتل و خون ریزی سے جو ہے وہ ہم بچ جائیں، تلوار اٹھانے سے ہم بچ جائیں، اس کی کوئی راہ نکل سکتی ہے. اگر صلح کی، مصالحت کی راہ نکل سکتی ہو تو قانون اسلام کا یہ ہے کہ پہلے اسے فالو کیا جائے اور بغیر قتل و غارت گری کے، حرب و ضرب کے یہ کوشش کی جائے کہ جنگ نہ ہو. اب جب جنگ ہونے لگے، جنگ شروع ہو جائے، جنگ کی ابتدا ہو جائے تو پھر دوسری قومیں وحشی بن جاتی تھی. لیکن اسلام نے قانون دیا کہ تم میدان جنگ میں تلوار صرف اسی کے اوپر اٹھاؤ گے، ہتھیار صرف اسی کے اوپر اٹھاؤ گے جو تمہارے سامنے ہتھیار لے کر آیا ہے، جو تمہارے سامنے مقاتل بن کر آیا ہے، تمہیں قتل کرنے کے لیے آیا ہے. صرف جو ہے وہ مقابلہ کس سے ہوگا؟ مقاتل سے، مقابل سے. جو تمہارے سامنے ہتھیار لے کر آیا ہے صرف تم اس کے اوپر ہتھیار اٹھاؤ گے. اس کے بعد قرآن نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرما دیا کہ اب یہاں تک فرمایا کہ اگر میدان جنگ میں مقاتل کے لیے تمہیں تلوار اٹھانا ہے، اگر تمہارا مقاتل، تمہارا مقابل ہتھیار ڈال دے، دوران جنگ سرنڈر ہو جائے، وہ صلح کرنا چاہے،
تو فرمایا گیا کہ اب تم اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھاؤ گے، اب تمہاری کوشش یہ ہوگی کہ صلح وہ کرنا چاہتا ہے، اب جو ہے وہ اس کے اوپر ہتھیار اٹھانا منع کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اگر وہ مقاتل ہے تو اس سے لڑنے کی تو اجازت ہوگی۔ پھر فرمایا کہ جو بچے ہوں فوج میں ان کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا، جو عورتیں ہوں فوج میں ان کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا، جو بوڑھے ہوں ان کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا، جو لڑتے لڑتے زخمی ہو کے گر گئے ہوں، کرا رہے ہوں، زخمی ہوں، تڑپ رہے ہوں، ان کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ پیغمبر عرب نے سختی کے ساتھ جنگ کے ان اصولوں کو نافذ کیا، اور پھر فرمایا کہ اگر فتح مل جائے تمہیں، پہلے تو یہ قانون میدان جنگ کا بیان کر دیا گیا کہ تلوار صرف تمہیں مقاتل کے اوپر اٹھانی ہے، وہ بھی اگر ہتھیار ڈال دیتا ہے تو اب تمہاری تلوار اس کے اوپر بھی نہیں چلے گی، پھر اس کے بچوں کو نہیں قتل کیا جائے گا، عورتوں کو نہیں قتل کیا جائے گا، اور اس کے بعد ضعیفوں کو نہیں قتل کیا جائے گا، جو زخمی ہو کے گر گئے کرا رہے ہیں ان کو نہیں قتل کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب فتح مل جائے، جب فتح حاصل ہو جائے، جب تم فاتح کی حیثیت سے کسی ملک میں داخل ہو جاؤ، تو اب جو ہے وہ قانون یہ ہے اسلام کا کہ اس ملک میں اب کسی کی خون ریزی نہیں کی جائے گی۔ یہ میدان جنگ کی بات ہو گئی۔ اب میدان جنگ آپ نے جو ہے وہ طے کر لیا ہے، فتح نصیب ہو گئی ہے، کامیابی مل گئی ہے، تم فاتح کی حیثیت سے کسی ملک میں داخل ہو چکے ہو، تو اب قرآن اور حدیث کا قانون یہ ہے کہ اب اس ملک میں بدامنی نہیں پھیلائی جائے گی، اب وہاں پر کسی کی خون ریزی نہیں کی جائے گی۔ یہاں تک فرمایا کہ اب پھر فرمایا گیا کہ اب جب تم انٹری کرو گے، جب تم داخل ہوگے کسی شہر میں، کسی ملک میں، تو اب چاہے اس ملک کے باشندے ہندو ہوں، چاہے اس ملک کے باشندے عیسائی ہوں، چاہے اس ملک کے باشندے یہودی ہوں، بدھسٹ ہوں، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، ان کے مذہب کی بنیاد پر اب ان کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک فرمایا کہ اس ملک کی جو مندر ہوں، کلیسا ہوں، دوسرے مذہب کی جو مندر ہوں اور عبادت گاہیں ہوں، ان کو توڑا نہیں جائے گا، ان کو توڑا نہیں جائے گا۔ ان مندروں میں جو پجاری ہوں انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، کلیسا میں جو راہب ہوں انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے اصول، یہ ہے قانون۔ تم جو کہتے ہو اگر وہ بات صحیح ہے کہ اسلام قتل و غارت گری کا مذہب ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ میدان جنگ میں اور فتح حاصل کرنے کے بعد یہ اصول اسلام کیوں دے رہا ہے کہ تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس کو قتل نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے اور وہ نہیں کر سکتے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام انسانوں کا احترام سکھاتا ہے کہ خون خون ہے، چاہے وہ کسی کا بھی ہو۔ اور اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس ملک میں داخل ہو گئے، راستہ تنگ کرنا یہ بھی منع ہے۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے میں تھے، فتح حاصل ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ مجاہدین اسلام کہیں پہ جمع ہے اور راستہ وہاں پہ روک رکھا ہے، تنگ کر دیا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ وہاں پہ یہ بھیڑ کیوں جمع ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے بس راستہ جام کر دیا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، ان سے کہو کہ وہ راستہ نہ جام کریں، ان سے کہو کہ وہ کسی عورت کے اوپر جو ہے وہ انگلی نہ اٹھائیں، ان سے کہو کہ وہ کسی کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی ظلم اور زیادتی نہ کریں، اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ یہ اسلام کا قانون ہے، خون ریزی کا مذہب ہے، تو یہ رعایت کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، عربوں کا حال یہ تھا، عربوں کا حال کہ وہ میدان جنگ میں کسی اصول کے پابند نہیں تھے۔ ان کے اوپر ایک جنون سوار ہوتا تھا کہ بس دشمن کو کاٹو، مارو، ختم کرو، اس کے وجود کو مٹا دو۔ وہ کسی اصول کے پابند نہیں تھے، اخلاقی اصول کے پابند نہیں تھے۔ پھر کیا ہوا؟ عرب یہ کرتے تھے کہ اگر کسی سے دشمنی ہے اور میدان جنگ میں انہوں نے اسے قتل کر دیا ہے، قتل کر دیا، جان نکل گئی، اب اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ مر گیا، لیکن وہ اب کیا کرتے تھے؟ اسے قتل کر دینے کے بعد
موت کے گھاٹ اتار دینے کے بعد بھی ان کے انتقام کی آگ سرد نہیں ہوتی تھی، اور وہ پھر کیا کیا کرتے تھے جانتے ہیں؟ اپنے دشمن کی لاش کو پکڑتے اور اس کی ناک کاٹ دیا کرتے تھے، اپنے دشمن کا کان کاٹ دیا کرتے تھے، اپنے دشمن کی لاش ڈیڈ باڈی لے کر اس کی آنکھوں کو چاقو سے کاٹ کے نکال کے پھینک دیا کرتے تھے۔ اگر اور دشمن انتقام کی آگ جل رہی ہے تو پھر اس کا سینہ چاک کیا کرتے تھے اور اس کے دل گردے کو نکال کے باہر پھینک دیا کرتے تھے، ذلیل کرتے تھے۔ کبھی یہ کرتے کہ اس کے کٹے ہوئے سر کو نیزے کے اوپر بلند کرتے تھے۔ پیغمبر عرب نے اس وحشی قوم کو یہ اصول انسانیت سکھائے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے لیے کرنا حرام ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا ہوگا۔ جبکہ خود آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کے ساتھ میدان احد میں یہ کیا گیا تھا، جنگ احد میں یہ کیا گیا تھا۔ حضرت امیر حمزہ کی آنکھیں نکال لی گئی، کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دی گئی، پھر اس کے بعد سینہ جو ہے وہ چاک کیا گیا، توڑا گیا، فسیاں توڑ کے کلیجہ نکالا، اور ہندا نام کی ایک عورت تھی، اس نے اپنے منہ سے اسے چبانے کی کوشش کی۔ یہ غیر انسانی فعل ہے۔ اسلام نے میدان جہاد میں پہلے یہ حکم دیا کہ تم صرف مقاتل کے اوپر تلوار اٹھاؤ گے، اور اس کے بعد جب میدان فتح ہو جائے تو اس کے اصول سکھائے، آداب سکھائے، اور اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے مسلح کرنا۔ مسلح، میم سا لام ہا، مسلح۔ یہ مسلح کرنا، ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، اور اس کے بعد یا زبان کاٹ دینا، آنکھیں نکال لینا، ان تمام امور کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا کہ دشمن کی لاش کے ساتھ تم یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں یہ حکم دیا گیا؟ وہ دشمن تو کافر ہیں، یا یہودی ہیں، یا عیسائی ہیں، لیکن یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام انسان نواز ہے، اسلام خون کا احترام کرنے والا مذہب ہے۔ اور اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس کی ممانعت کر دی گئی۔ اس کے بعد یہ سسٹم عرب دنیا سے ختم ہوتا چلا گیا، یہ کلچر عرب دنیا سے ختم ہوتا چلا گیا۔ لیکن سب سے پہلے اپنے دشمن کی لاش کے ساتھ یہ غیر انسانی سلوک کرنے کا سسٹم، نظام ختم کرنے والی ذات بانی اسلام پیغمبر عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کے بعد جب فتح ہو جاتی تو دوسری قومیں کیا کیا کرتی تھی؟ فتح ہونے کے بعد دوسری قوموں کا حال یہ ہوتا کہ وہ خون ریزی کرتی، شہر میں گھس جاتی، کھیتیاں آگ لگا دی جاتی، درخت کاٹ دیے جاتے، اس کے بعد بہت ساری غیر انسانی حرکت کیا کرتے، ظلم کرتے، عصمت دری کرتے۔ اور اسلام کا قانون کیا ہے؟ اسلام نے اس طرح کے تمام کاموں کی سختی کے ساتھ ممانعت کر دی، بند ہو گیا وہ نظام، وہ سسٹم۔ اور اس کے بعد مجاہدین اسلام کرتے کیا تھے؟ جب کوئی ملک فتح ہو جائے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر جو ہے وہ پھیلا ہے، تلوار کے زور سے جو ہے وہ پھیلا ہے، اسلام کا یہ اصول میں بیان کر رہا ہوں، وہ اسے سنے اور پھر اس کے بعد جواب دے کہ اگر اسلام وہ سکھاتا ہے جو تم کہتے ہو تو پھر یہ اصول کیوں دیا گیا ہے؟ اب اسلام کا قانون یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اعلان کریں گے اس مفتو قوم کے سامنے کہ اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو۔ وہ اسلام اگر قبول کر لیں، ان کے اوپر اسلام پیش کیا جائے گا، اسلام کی دعوت دی جائے گی۔ اگر وہ قبول کر لیں تو وہ پھر ہماری طرح ہمارے بھائی ہیں، ہماری طرح مسلمان ہیں، ہماری طرح ان کے حقوق ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو نہیں قبول کرتے انہیں کاٹ نہیں دیا جائے گا، انہیں مار نہیں دیا جائے گا، ان کی گردن نہیں اڑا دی جائے گی، بلکہ حکم یہ ہے کہ ان کے اوپر جزیہ جو ہے وہ لازم کر دیا جائے گا۔ کیا لازم کر دیا جائے گا؟ جزیہ لازم کر دیا جائے گا۔
اور جزیہ یعنی ایک ٹیکس ہے کہ یہ اتنا جو ہے وہ کہا جائے گا کہ تم اپنے مذہب پہ قائم رہو، کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، لیکن تمہیں جو ہے وہ جزیہ دینا ہوگا. اور جزیہ ایک ٹیکس ہے، وہ بھی کس کے اوپر؟ صرف اس کے اوپر جو ہٹا کٹا نوجوان ہو، جو کماتا ہو. بوڑھوں کے اوپر جزیہ لازم نہیں ہوتا، بچوں کے اوپر جزیہ کے احکامات نہیں ہیں. اس کے بعد عورتوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. جو نوجوان ہو لیکن اپاہج ہو، کما نہیں سکتا ہو، بے روزگار ہو، اس کے اوپر جزیہ نہیں، اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. اور پھر یہ جزیہ، یہ ٹیکس جو لیا جائے گا غیر مسلموں سے، وہ بھی فیصد نہیں ہے کہ ہر شخص کو 20% دینا ہوگا، 30% دینا ہوگا، نہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کام کیا کرتا ہے، کماتا کتنا ہے، کمانے کے بعد اسے کتنا بچتا ہے. اس کے پیشے کے اعتبار سے، اس کے پیشے کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے وہ جزیہ اور ٹیکس عائد کیا جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر اسلام ظلم کا مذہب ہے تو یہ رعایت کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ صرف جزیہ ایک مرد کے اوپر جو مقاتل ہو، جو جنگ کر سکتا ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے؟ اور پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جزیہ کیوں لازم کیا گیا؟ تو جزیہ اس لیے لازم کیا گیا ہے کہ اس ٹیکس کے بدلے میں اب اسلامی سلطنت ان غیر مسلموں کے ساتھ کیا کرے گی. ان غیر مسلموں کی عزت، آبرو، جان، مال اور ان کی عبادت گاہیں، ان تمام چیزوں کی حفاظت، ان تمام چیزوں کا تحفظ اسلامی حکومت اپنے ذمہ لیتی ہے، اپنے ذمہ لیتی ہے. ہمارے اسلاف نے یہ کر کے دکھایا ہے. کئی ممالک میں وہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، کوئی ظلم نہیں کیا گیا. فتح حاصل کرنے کے بعد ان کے سامنے ایک آپشن رکھا گیا کہ اسلام قبول کرتے ہو، اس لیے کہ پیغمبر عرب کی تعلیم یہی ہے. اگر وہ قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کرتے تو ان سے جزیہ لیا جائے گا. وہ بھی کس سے لیا جائے گا، کتنا لیا جائے گا، اس کی تفصیل بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اس تفصیل کو دیکھ کر بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کتنا انسانیت نواز مذہب ہے، کتنا انسانیت نواز مذہب ہے. اور اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ جو جزیہ ہے، اس کے بدلے میں اب ان کو حقوق کیا حاصل ہوتے ہیں، انہیں حقوق کیا حاصل ہوتے ہیں، آپ سنیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے. تمام مسلمان ان تمام باتوں کو لوہے دل پر نقش کر لیں، یاد کر لیں، غیر مسلموں کو بتائیں کہ یہ ہے اسلام کی تعلیم، تم کہاں بھٹک رہے ہو. اب جو قوم مفتوح ہونے کے بعد اسلام کو جزیہ دینے والی بن گئی تو وہ ذمی ہے. ذمی کیا ہے؟ ذمی ہے. اب ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ان تمام چیزوں کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی. ان کی مندروں کو، کلیساؤں کو، عبادت گاہوں کو توڑا نہیں جائے گا، مسمار نہیں کیا جائے گا. تم نے ایک بابری مسجد کو شہید کر دیا، دیکھی نہیں گئی بابری مسجد. اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس ملک کے ہر مندر کی حفاظت اسلامی حکومت کرتی. یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے. اور اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ جو جزیے کا قانون ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ ملک شام میں جب مسلمان فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو لوگوں نے جو جزیہ دینے کا اقرار کر لیا، انہیں جو ہے وہ امان دے دی گئی، جزیہ لے کے انہیں جو ہے وہ امن دے دیا گیا. اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا ملک شام میں کہ بہت سارے عیسائی مل کر ایک متحدہ پلیٹ فارم بناتے ہیں اور مجاہدین اسلام کے اوپر حملے کی تیاری کرتے ہیں. جب اس لشکر کی، اس تیاری کی کا علم مجاہدین اسلام کو ہوا تو وہاں پہ اعلان کیا گیا کہ یہ بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے. تمام مسلم نوجوان اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، سب کو جو ہے وہ اس جنگ میں حصہ لینا ہے، اس جہاد میں حصہ لینا ہے. اور
یہ جو سال گزرے گا بڑا نازک سال ہوگا، بڑا نازک دور ہوگا، تو جو جزیہ ہم نے لیا ہے وہ جزیہ ہم آپ کا واپس کر رہے ہیں۔ اس طرح سے عیسائی قوم تھی، لاکھوں دینار لاکھوں درہم جو ان سے وصول کیے گئے تھے انہیں واپس کر دیا گیا۔ عیسائی حیرت زدہ تھے عیسائی۔ مجاہدین اسلام نے اعلان کیا کہ تم سے ہم نے جزیہ لیا تھا، اس کی بنیاد پر ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم تمہاری جان مال عزت آبرو کی حفاظت کریں۔ اب ہم خود ایک بہت نازک دور سے گزرنے والے ہیں، ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکیں گے، تو جزیے کی رقم جو لاکھوں درہم اور دینار کی شکل میں تھی وہ تمام رقم جو ہے وہ واپس کر دی گئی۔ یہ مجاہدین اسلام نے ملک شام میں کیا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا جانتے ہیں؟ جب مجاہدین اسلام کا قافلہ رخصت ہونے لگا، یہ جن کو جزیے کی رقم واپس دی گئی تھی یہ بھی عیسائی تھے، اور جن سے مقابلے کے لیے مجاہدین اسلام جا رہے تھے وہ بھی عیسائی تھے۔ لیکن جب یہ قافلہ نکلنے لگا مجاہدین اسلام کا، تو عیسائیوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کہا کہ جاؤ، ہم تمنا کرتے ہیں کہ تم خیر کے ساتھ فتح اور نصرت حاصل کر کے واپس آؤ اور ہمارے اوپر حکومت کرو۔ ہم عیسائی بادشاہ کے مقابلے میں مسلمانوں کی رعایت بن کے رہنا پسند کرتے ہیں۔ تمنا کی انہوں نے، دعائیں دی مجاہدین اسلام کو کہ ہمارے جو بادشاہ ہیں عیسائی بادشاہ وہ بھی ہماری عزت آبرو کی حفاظت نہیں کرتے جس طرح سے تم نے کی ہے۔ تم عیسائی نہیں ہو، تم مسلمان ہو، لیکن تمہارے مذہب کے اصول کے اوپر قربان کہ تمہارے مذہب کا اصول یہ ہے کہ تم ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت کر رہے ہو، اور ہمارا حال یہ کہ عیسائی بادشاہ ہوتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ظلم کرتا ہے، وہ ٹیکس وصولتا ہے، اور عیسائیوں کے گھر میں اگر کوئی خوبصورت لڑکی ہو اور نظر پڑ جائے بادشاہ کی یا بادشاہ کے کارندوں کی تو اسے اٹھا کے بادشاہ اپنے حرم کی زینت بنا لیتا ہے۔ ان کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں تھی۔ ملک شام کے عیسائیوں نے اس طرح سے دعاؤں کے ساتھ مجاہدین اسلام کے قافلے کو روانہ کیا ہے۔ اس کے بعد عدل کا حال دیکھیں، مساوات کا حال دیکھیں، انسانیت نوازی دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ ایک بازار میں نکلے، دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے، وہ بھیک مانگ رہا ہے، یہودی ہے۔ اسے اٹھایا، پوچھا بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا جب جوان تھا تو کماتا تھا، آپ کو جزیہ دیتا تھا، اب بوڑھا ہو چکا ہوں، کما نہیں سکتا ہوں، مجھے اپنے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے اور آپ کو جزیہ بھی دینا ہے، ٹیکس بھی دینا ہے، اس لیے مجبور ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اٹھایا اسے اور بیت المال میں لے گئے۔ لے جانے کے بعد فرمایا کہ جب تک یہ جوان تھا ہم اسے جزیہ وصول کرتے رہے، آج یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اب ہم نے اسے مجبور کر دیا ہے کہ تم بھیک مانگ کے جزیہ دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد بیت المال سے مسلمانوں کی زکات کا جو فنڈ ہوتا ہے، عطیات کا جو فنڈ ہوتا ہے، اس فنڈ سے اس یہودی کو وظیفہ اور اسکالرشپ جاری کر دی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ اسلام یہودیوں کے ساتھ جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم ان کے ساتھ یہ حسن سلوک کرو گے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اور اس کے بعد انہیں مجبور کبھی نہیں کیا گیا، کسی زمانے میں مجبور نہیں کیا گیا، انہیں پیار محبت کے ساتھ دعوت دی گئی کہ اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، سلامتی پا جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور مدینے کے ایک واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ مدینے میں اسلام سے پہلے مشرکین کا ایک دستور تھا کہ جب کسی کا بچہ زندہ نہیں بچتا تھا تو وہ یہ منت مانگتے تھے کہ اگر ہمارا بچہ زندہ بچ گیا تو ہم اسے یہودی بنا دیں گے۔ وہ خود تھے مشرک، بت کی پرستش کرنے والے جیسے ہمارے ملک میں ہیں، لیکن وہ یہ منت مانگتے تھے کہ اگر ہمارا بچہ زندہ بچ گیا تو ہم اسے جو ہے وہ یہودی بنا دیں گے۔ بہت سارے بچے مدینے کے جو مشرکین کے بچے تھے لیکن وہ یہودی تھے، جب اسلام آیا ان مشرکین نے اسلام قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گئے،
تو پھر اس کے بعد یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ زمانہ جہالت میں جن بچوں نے یہودی مذہب اسلام قبول کر لیا ہے ان کا کیا کیا جائے. تو بہت سارے ماں باپ نے اپنے بچوں کو سمجھایا اور اسلام کی دعوت دی, پیار محبت سے وہ کنورٹ ہو گئے. ایک کیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ, ایک شخص نے آ کے کہا کہ میرے 2 بیٹے ہیں, دونوں یہودی ہیں, کیا میں جبرن جو ہے وہ انہیں اسلام قبول کرنے پہ مجبور کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا, اس لیے کہ اسی وقت لا اکراہ فی الدین یہ آیت نازل ہوئی کہ دین میں جبر نہیں ہے, دین میں زبردستی نہیں ہے. اور یہ آیت اسی موقع پہ نازل ہوئی اور زبردستی تلوار کے زور سے کسی کو مسلمان بنانے کا تصور ختم کر دیا گیا, اسلام میں ختم کر دیا گیا. اور سرکار نے فرمایا کہ نہیں, تم اپنے بچوں کو مجبور نہ کرو. وہ اگر یہودی ہیں ٹھیک ہے, انہیں پیار محبت کے ساتھ اسلام کی دعوت دیتے رہو. اگر وہ دل سے خود سے اسلام قبول کر لیں تو بہت اچھا ہے, لیکن کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی, کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی ان کے ساتھ. اس کے بعد مجاہدین اسلام نے یہاں تک کیا اسلام کے اصول کی بنیاد پر کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہمیں نہ اسلام قبول کرنا ہے نہ جزیہ دینا ہے, ہم دوسری کنٹری میں جانا چاہتے ہیں. تو ایسا نہیں کیا گیا کہ ان کا مال لوٹ لیا گیا ہو. انہیں کہا نہیں دو گے جزیہ, اسلام بھی قبول نہیں کرو گے, مار ڈالا نہیں. اب اسلام کا اصول یہ ہے کہ مجاہدین اسلام اور اسلامی حکومت, اسلامی سلطنت وہ جہاں جانا چاہیں وہاں بحفاظت پہنچانے کی ذمہ داری اسلامی حکومت اپنے سر لیتی تھی. جب بیت المقدس کو فتح کیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے, تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ مفتوح ہو گیا. اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ دوسرے علاقے میں جانا چاہتا ہوں, لیکن میرے پاس مال اور دولت بہت ہے. ظاہر ہے وہ بادشاہ تھا, اس کے پاس مال و دولت بہت تھی. اس نے کہا کہ میرے پاس مال و دولت بہت ہے, میں اگر ہجرت کرنے کے لیے نکلوں گا تو رہزن جو ہے وہ ڈاکو میرے اوپر حملہ کریں گے اور میرا مال جو ہے وہ. سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے لیے ایک دستہ بنایا کہ یہ دستہ حفاظت کے ساتھ تم جہاں جانا چاہو, جس ملک میں جانا چاہیں گے آپ, وہاں تک یہ دستہ آپ کو پہنچائے گا بحفاظت. یہ کیا ہے؟ کاغذ کی کتابوں میں اسلام کے جو اصول لکھے ہوئے یہ دنیا کو نظر نہیں آ رہے ہیں. آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے, ظلم کا مذہب ہے, ارے یہ تو اچھا موقع تھا کہ ایک بادشاہ کے خزانے کے اوپر قبضہ کیا جا سکتا تھا, اس کی دولت کو چھینا جا سکتا تھا. لیکن اسلام کا یہ انسانیت نواز اصول ہے کہ مجاہدین اسلام تحفظ فراہم کر رہے ہیں, سیفٹی دے رہے ہیں اسے کہ تم جہاں جہاں جانا چاہو ہم اپنی حفاظت میں اور اپنی نگرانی میں اور اپنی فوج کے ساتھ تمہیں روانہ کر دیں گے. اس کے بعد مجاہدین اسلام نے جو ہے وہ اسے روانہ کیا ہے. اور اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, یہ جو ذمے کافر ہوتے تھے, جن کا ذمہ لیا جاتا تھا, جانتے ہو ایسے کافر, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ مشرک ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ بدھسٹ ہو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایسے کسی کافر کو جو ہماری سلطنت میں ذمہ ہم نے جس کا لیا ہے, جو ذمی ہے, جو ہمیں جزیہ دیتا ہے, کسی نے اس کو قتل کیا تو اس مسلمان کو اس کافر کے قصاص میں قتل کیا جائے گا. آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول دیا ہے, یہ پیغمبر عرب نے اصول دیا ہے, یہ محمد عربی نے اصول دیا ہے. یہ قانون ہے کہ جو ہماری حکومت میں ذمہ لے کر رہے, جزیہ دینے والا ہو, ٹیکس دینے والا ہو, اس کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت اب مسلمان کریں گے. اگر اس کے کسی نے قتل کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایک مسلمان کو اس لیے قتل کیا کہ اس نے ایک ذمی کافر کو قتل کیا تھا. پھر ایک واقعہ اسی نوعیت کا حضرت عمر کے دور میں ہوا, ایک واقعہ اسی نوعیت کا حضرت علی کے دور میں ہوا. حضرت علی نے اور حضرت عمر نے بھی
اپنے دور میں ایک مسلمان کی گردن ماری، قتل کیا. کیوں قتل کیا؟ کہ اس نے ایک کافر کو، ایک غیر مسلم کو، ایک نان مسلم کو قتل کر دیا تھا. یہ قانون قصاص کا ہے کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا. جس نے کسی کا مرڈر کیا سزا یہ ہے کہ اس کا بھی مرڈر کیا جائے گا. اسلام کا قانون یہ ہے کہ کسی نے اگر کسی کی انگلی کاٹی تو اس کی بھی انگلی کاٹی جائے گی. کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. کسی نے کسی کی آنکھ نکال لی تو اس کی بھی آنکھ نکالی جائے گی. کسی نے پیر کاٹ دیا تو اس کا بھی پیر کاٹا جائے گا. کسی نے کسی کی جان لے لی تو اب اس کی بھی جو ہے وہ جان لی جائے گی. یہ قصاص کا قانون مسلمانوں میں آپس میں ہے. لیکن جو کافر ذمہ ہو جائے، اسلامی حکومت میں ٹیکس دینے والا ہو جائے، جزیہ دینے والا ہو جائے، اب اس کا حال یہ ہے کہ وہ ایسا محفوظ ہو گیا کہ اب اگر اسے کسی نے قتل کیا تو اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا. یہ سارے اصول حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں. احتیاط یہاں تک کی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت القدس میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے. بلا حرب و ضرب وہ فتح ہوا تھا، ایک قطرہ بھی خون نہیں بہا تھا. پھر اس کے بعد پادریوں کے ساتھ مصالحت ہوئی اور آپ نے ان کو امان لکھ کر دی کہ عیسائیوں تمہاری جان، مال، عزت، آبرو سب محفوظ ہے، تمہاری عبادت گاہوں کو توڑا نہیں جائے گا. اس طرح سے امان لکھ کر دی. وہ بڑے مطمئن ہوئے. اس کے بعد پادری جو ہے وہ حضرت عمر کو کچھ اپنے کلیسا وغیرہ دکھانے کے لیے لے گیا. ایک کلیسا میں لے گیا، وہاں نماز کا وقت ہو گیا. حضرت عمر نے کہا کہ ہمارا نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے نماز ادا کرنی ہے. اس پادری نے کہا کہ اے امیر المومنین، مسلمانوں کے امیر، ہمارے کلیسا میں آپ نماز ادا کریں، کلیسا میں نماز ادا کریں. حضرت عمر نے فرمایا نہیں، آج اگر عمر یہاں نماز ادا کر لے گا تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں مسلمان یہ دعویٰ کرنے لگیں کہ یہاں ہمارے امیر المومنین عمر نے جو ہے نماز ادا کی ہے، اس کلیسا کو ہم مسجد میں تبدیل کریں گے. اس لیے حضرت عمر نے فرمایا میں یہاں نماز ادا نہیں کروں گا، آپ نے باہر جا کے نماز ادا کی. یہ احتیاط کون سا مذہب سکھاتا ہے؟ یہ انسانیت نوازی کون سا مذہب سکھا رہا ہے؟ یہ دوسروں کا احترام کون سکھا رہا ہے؟ فتح مکہ کا کردار جو بانی اسلام کا کردار تھا بڑا عظیم کردار ہے. جس دن مکہ فتح ہوا، برادران وطن کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے. جو لوگ اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر عرب نے کیا کیا. وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے. اس کے بعد مدینے میں جو ہے وہ اسلام پھیلتا رہا اور وقت آیا کہ مکہ جو ہے وہ انہوں نے فتح کر لیا. جس دن فاتح کی حیثیت سے وہ مکہ میں داخل ہوئے، تمام کفار مشرکین ڈرے سہمے اپنے اپنے گھروں میں گھسے بیٹھے تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج محمد عربی انتقام لیں گے. ہم نے ان کو بہت ستایا ہے، ہم نے ان کے اوپر بہت ظلم کیا ہے، ہم نے انہیں اتنا ستایا کہ وہ مجبور ہو گئے مکہ چھوڑنے پر، اور آج وہ انتقام لیں گے. چنانچہ وہ ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں اسے امان دی جاتی ہے. ابو سفیان حیران تھے کہ میں تو سب سے بڑا دشمن ہوں. اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے. میں سب سے بڑا دشمن ہوں محمد عربی کا اور اسلام کا. بلکہ جنگ بدر سے لے کر فتح مکہ تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب میں کسی نہ کسی طرح سے انوالومنٹ رہا ہے، ہاتھ رہا ہے ابو سفیان کا. ابو سفیان تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ آج اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، آج پیغمبر عرب انتقام لیں گے، آج ہماری گردن اتار دی جائے گی. وہ اپنے اپنے گھروں میں ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن پیغمبر عرب نے اسی ابو سفیان کو یہ عزت دے دی، یہ مقام دے دیا.
فرمایا کہ ہمارے وہ دشمن اگر ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں تو ان کے لیے امان ہے۔ پہلے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی گیم تو نہیں ہے کہ ایک جگہ دشمنوں کو جمع کر دیا جائے پھر اس کے بعد سب کو قتل کر دیا جائے، لیکن انہیں اس بات کا بھی یقین تھا کہ پیغمبر عرب کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ بہت اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، اس لیے انہیں اطمینان تھا۔ بہت سارے لوگ ابو سفیان کے گھر میں گھس گئے، اور بھی کئی لوگوں کا نام لیا کہ جو فلاں کے گھر میں گھس جائے، جو فلاں کے گھر میں داخل ہو جائے، جو دروازہ بند کر لے، ان تمام لوگوں کو امان ہے۔ ان تمام لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی معاف کر دیا۔ بہت سارے لوگ قیدی بنا کے حاضر کیے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ کون تھے جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ظلم ڈھایا تھا، بڑی تکلیف دی تھی، آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے کے گھر چھوڑ دیا تھا کہ ہم آپ کی بیٹی کو نہیں رکھیں گے، آپ ہمارے جو ہے وہ بتوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ طائف کی وادیوں میں پتھر برسانے والے بھی تھے، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھانے والے بھی تھے، وہ سب ڈرے سہمے ہاتھ باندھے کھڑے تھے کہ آج گردن مار دی جائے گی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا کروں، تو انہوں نے بڑے ڈرتے ڈرتے کہا ہوگا کہ آپ تو بڑے کریم ہے، نیک انسان ہے، آپ ہمارے ساتھ بھلائی کریں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں، آج تمہارے اوپر کوئی ذمہ نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تم سب کے سب آزاد ہو۔ پیغمبر عرب نے اگر خون ریزی کی تعلیم دی ہے، پیغمبر عرب اگر امن کے لیے خطرہ ہے، پیغمبر عرب اگر انسانوں کے احترام کی بات نہیں کرتے، تو میں دنیا سے سوال کرتا ہوں بتاؤ فتح مکہ کے دن یہ جس کردار کا مظاہرہ کیا پیغمبر عرب نے، یہ کس بات کی دلالت کرتا ہے؟ وہ دشمن کوئی معمولی دشمن نہیں تھے، ان کی دشمنی کوئی معمولی دشمنی نہیں تھی، اور وہ لوگ بہت ظلم ڈھاتے تھے پیغمبر عرب پر۔ جو اسلام قبول کر لیتا تھا، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے حضرت بلال پر جو ظلم کیا گیا وہ نہیں تھا؟ آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے کے جس انداز میں گھر پہ لا کے چھوڑا گیا، کیا وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں تھا؟ کیا حضرت سمیہ کو جس طرح سے قتل کیا گیا وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں تھا؟ کیا جنگ احد میں جس طرح سے ہندا نے کلیجہ چبایا تھا وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں تھا؟ سب کچھ آپ کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ آپ کے چچا کی دردناک شہادت، جب آپ کی نگاہ پڑی آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ پر کہ ان کی ناک کاٹ لی گئی ہے، کان کاٹ لیا گیا ہے، آنکھیں نکال لی گئی ہے، سینہ توڑ کے کلیجہ نکال کے چبانے کی کوشش کی گئی ہے، جب آپ کی نگاہ اپنے چچا کے اوپر پڑی تو اس قدر روئے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر گریہ و زاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ ظلم ڈھایا تھا، زمین چھوڑنی پڑی تھی، ہجرت کرنی پڑی تھی، مکہ چھوڑنا پڑا تھا۔ یہ سب کن کی وجہ سے ہوا تھا؟ ان لوگوں کی وجہ سے جو آپ کے سامنے تھے فتح مکہ کے دن، لیکن سب کو فرما دیا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا اور آج سے تم آزاد ہو۔ پیغمبر عرب کا یہی وہ حسن سلوک تھا جس سے متاثر ہو کر بے شمار لوگ اسلام کے دامن میں داخل ہو گئے، بے شمار لوگ اسلام کے دامن میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، آج بچی بچاؤ کا نعرہ حکومت دے رہی ہے کہ بچیوں پر ظلم نہ کرو۔ بچی بچاؤ کا یہ نعرہ جو تم آج دے رہے ہو، پیغمبر عرب نے 14 صدی پہلے دنیا کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ کسے دیا؟ اس قوم کو جو قوم بچیوں کے وجود کو ناپاک سمجھتی تھی، منحوس سمجھتی تھی۔ اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو تو اسے گلا دبا کے مار دیا کرتا تھا۔ مکے میں ایک مقام تھا جو 2006 تک محفوظ تھا۔
ایک برج کے نیچے دو برج بنا دیے گئے تھے، ان دو برج کے درمیان ایک جگہ تھی، وہی وہ جگہ تھی جہاں پہ وہ اپنی ننھی سی بچی پیدا ہوتی تھی، اس کا گلا دبا کے مار دیا جاتا تھا، وہاں لا کے دفن کر دیا جاتا تھا۔ پیغمبر عرب نے اس ظلم سے لوگوں کو روکا، منع کیا، روکا اور جنت کی بشارت دی۔ فرمایا کہ سنو، پہلے تو فرمایا من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا فلیس منا، کہ جو اپنے بڑے کی تعظیم نہ کرے، جو چھوٹا اپنے بڑے کی تعظیم نہ کرے، اور جو بڑا اپنے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ یہ قتل اور خون کرنے والے، یہ فتنہ و فساد پیدا کرنے والے، دنیا کو میں بتانا چاہوں گا کہ فلیس منا کہہ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نفی فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں، انہیں ہم میں سے مت سمجھو۔ ہم میں سے وہ ہوگا جو بڑا ہے تو چھوٹوں پہ شفقت کرے، جو چھوٹا ہے تو اپنے بڑوں کی جو ہے وہ عزت کرے۔ اور اس کے بعد بچی بچاؤ کی تحریک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے شروع فرمائی، بشارت سنائی، تعلیم دی، رغبت دی اس قوم کو جو اتنی ظالم تھی کہ اپنی ہی بچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا کرتی تھی۔ فرمایا کہ اگر تمہاری 3 بچی ہے، اس کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، پرورش کرو، اس سے پیار کرو، پالو بڑا کرو اور اس کا نکاح کر دو، تو اگر 3 بچیوں کے ساتھ تم نے یہ حسن سلوک کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ قانون دیا۔ بچی بچاؤ کا نعرہ سب سے پہلے دنیا میں اگر کسی نے بلند کیا ہے تو پیغمبر عرب نے بلند کیا ہے۔ بعض صحابہ تھے، بعض صحابہ جن کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، اور اب اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جنت کی جو بشارت دی ہے کہ بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، انہیں تعلیم دو، ان کی اچھے سے پرورش کرو، پھر ان کی اچھی جگہ شادی کر دو، تو یہ 3 بچوں کے لیے آپ نے جنت کی بشارت دی ہے، ہماری تو 2 ہی بچی ہے، کیا ہم اس کے مستحق نہیں ہوں گے؟ فرمایا جاؤ، اللہ تعالیٰ 2 بچیوں پہ بھی تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ حاضر ہوئے، ان کے دل میں یہ تمنا انگڑائی لینے لگی کہ ہمارے پاس تو ایک ہی بچی ہے، کیا اس بچی کی پرورش کی بنیاد پر ہمیں جنت نہیں ملے گی؟ کوانٹٹی 2 کم ہے۔ وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، 3 کے بارے میں آپ نے بشارت دے دی، پھر 2 کے بارے میں بشارت دے دی، ایک ہی بچی ہے، اگر ہم اس کی پرورش کریں تو کیا ہمیں بھی یہ بشارت مل جائے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت میں توسع فرماتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ، جس کی 3 ہو اسے بھی جنت کی بشارت، جس کی 2 ہو اسے بھی جنت کی بشارت، اور جس کی ایک ہی بچی ہو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجاہد سنیت، دہشت گردی مخالف کانفرنس۔ یہ اسلام کا اصول ہے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ یہ میں صرف واقعات نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ میں نے جو چیزیں بیان کی ہیں فقہ کی کتابوں میں مسئلے کی حیثیت سے لکھا ہوا ہے، قانون کی حیثیت سے لکھا ہوا ہے کہ جنگ میں کیا کرنا ہے مسلمانوں کو، فتح حاصل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے مسلمانوں کو، عام حالات میں کیا کرنا ہے مسلمانوں کو۔ مسلمانوں کو امن کی تعلیم دی گئی ہے، انسانیت کی تعلیم دی گئی ہے، پیار کی تعلیم دی گئی ہے، محبتوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسلام خون ریزی کا مذہب نہیں ہے، اسلام تلوار کے ذریعے سے مسلمان بنانے کا مذہب نہیں ہے۔ میں نے جو روایتیں پیش کی ہے، جو حوالے جات دیے ہیں، اس کی بنیاد پر دنیا اپنی غلط فہمی دور کر لے۔ اسلام نہ عیسائیوں کے ساتھ ظلم کا حکم دیتا ہے، نہ یہودیوں پہ ظلم کا حکم دیتا ہے، نہ ہندوؤں پہ ظلم کا حکم دیتا ہے۔ ارے اگر اسلامی حکومت ہو اور وہ ذمی ہو، ہندو، کافر یا مشرک یا بدھ کے پرستش کرنے والے، تو یہاں تک قانون موجود ہے کہ وہ اپنے علاقے میں اگر مورتیوں کا جلوس نکالنا چاہیں تو بھی اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ جیسے گنپتی وغیرہ کا جلوس نکلتا ہے، اگر کسی ملک میں یہ قوم ذمے کی حیثیت سے ہو
اور وہ اپنے مذہبی تہوار کے موقع پہ مورتیوں کا جلوس نکالنا چاہے تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ انہیں اس کی بھی اجازت دی جائے گی. یہ ہے اسلام کا اصول، یہ ہے اسلام کے قوانین. اب اس کے بعد ان تمام گفتگو کو سننے کے بعد، اسلام کے ان اصولوں کو سننے کے بعد کسی کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر اسلام اتنا امن پسند مذہب ہے، ایسی مقدس تعلیمات اپنے ماننے والوں کو دے رہا ہے، تو پھر طالبان کیسے وجود میں آ گئے؟ القاعدہ کیسے وجود میں آ گئے؟ داعش کیسے وجود میں آ گئے؟ سپاہ صحابہ کیسے وجود میں آ گئے؟ لشکر طیبہ کیسے وجود میں آ گئے؟ یہ داڑھی والے، یہ ٹوپی والے، یہ عرب کی وادیوں میں خون بہا رہے ہیں، خون کی ہولی کھیل رہے ہیں اور بڑے دردناک طریقے سے قتل کر رہے ہیں. ایک دہشت طاری ہے دنیا کے اوپر، ایک دہشت طاری ہے دنیا کے اوپر. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میں دنیا کے سامنے کلیئر کٹ، صاف طور پہ، واضح طور پہ، غیر مبہم طریقے سے یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ملا ہیں، یہ جو ایک پرابلم بن گئے ہیں پوری دنیا کے لیے، یہ صرف دنیا کے لیے پرابلم نہیں ہے، یہ خود اسلام کے لیے بھی پرابلم ہے. پیغمبر عرب نے اس گروہ کی پیشن گوئی اپنے دور میں فرما دی تھی کہ ایک گروہ ایسا پیدا ہوگا. کیا فرمایا؟ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے کہ ایک گروہ پیدا ہوگا. سرکار نے فرمایا کہ وہ بہت نماز پڑھیں گے، وہ بہت روزہ رکھیں گے، وہ بہت تلاوت کریں گے، وہ بڑے عابد ہوں گے، بڑے زاہد ہوں گے، لیکن فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، کہ دین سے اس طرح سے نکل جائیں گے جس طرح سے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. داڑھی والے، ٹوپی والے، نمازی، روزے دار، تالی، قرآن کی تلاوت کرنے والے، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اعمال کے اعتبار سے اتنے اچھے ہوں گے، بلکہ صحابہ کے سامنے فرمایا کہ تم جب ان کے اعمال کو دیکھو گے نا تو اپنے اعمال کو حقیر سمجھنے لگو گے کہ ہم کیا نماز پڑھتے ہیں، نماز تو یہ پڑھتے ہیں، ہم کیا روزہ رکھتے ہیں، روزہ تو یہ رکھتے ہیں، ہم کیا تلاوت کرتے ہیں، تلاوت تو یہ کرتے ہیں. لیکن پیغمبر عرب نے فرمایا کہ وہ یمرقون من الدین، اور مسلم شریف میں یہ روایت امام مسلم لائے ہیں تو دین کی جگہ اسلام کا لفظ لائے ہیں کہ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، دین سے اس طرح سے نکل جائیں گے جس طرح سے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. اور ان کو فرمایا کہ یہ خوارج ہوں گے. کیا ہوں گے؟ خوارج ہوں گے. اور ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بیان کی کہ وہ مسلمانوں کو بھی مشرک قرار دیں گے اور مسلمانوں کا وہ جو ہے وہ قتل کریں گے. مسلمانوں کو بھی مشرک قرار دیں گے، مسلمانوں کا بھی قتل کریں گے، خون ریزی کریں گے. یہ جو خوارج ہیں یہ بظاہر بہت اچھے نظر آئیں گے آپ کو. دنیا تو صرف ان کی داڑھی دیکھ رہی ہے، دنیا صرف ان کی ٹوپی دیکھ رہی ہے، لیکن پیغمبر عرب نے ان کے اور بھی اعمال صالحہ کو کھول کھول کے بیان کر دیا. اس لیے بیان کر دیا کہ ان کے اعمال پہ تم مت جانا. یہ میرے مذہب کے ماننے والے ہونے کا دعویٰ کریں گے، یہ بہت اعمال کے اعتبار سے اچھے نظر آئیں گے، لیکن دین سے نکلے ہوئے ہوں گے، وہ خوارج ہوں گے. اور فرمایا کہ یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا، ہمیشہ چلتا رہے گا، یہاں تک کہ ان ملاؤں کا یہ کنیکشن، یہ سلسلہ جا کے ملے گا دجال کے ساتھ، اور ان کا حشر دجال کے ساتھ ہوگا. پھر کیا ہوا؟ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے. سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی جنگ ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے اس گروہ نے فتویٰ دیا کہ تم مشرک ہو. حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلاف تھا، اس کی بنیاد پر دونوں کی فوج آمنے سامنے ہو گئی تھی. میدان جنگ میں صلح کی کوشش کی گئی اور دو لوگوں کو
حکم بنایا گیا، فیصل بنایا گیا، جج بنایا گیا۔ ایک طرف عمرو بن عاص تھے حضرت امیر معاویہ کی طرف سے، اور حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے۔ یہ دونوں کو جو ہے کہا گیا کہ یہ دونوں حکم بنیں گے، فیصل بنیں گے، یہ جو فیصلہ کریں گے اس کی بنیاد پر یہ جنگ جو ہے وہ نہیں لڑی جائے گی، آپس میں مصالحت ہو جائے گی۔ جیسے ہی تحکیم کا یہ اعلان ہوا، حکم بنانے کا، شریعت کی اصطلاح میں اسے تحکیم کہتے ہیں، یہ جو خوارج کا گروہ تھا نا حضرت علی کی فوج میں، یہ مخالف ہو گیا۔ انہوں نے کہا علی، کیا تم نے قرآن کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، حکم صرف اللہ ہے، حاکم حقیقی صرف اللہ ہے۔ تم نے جو ہے وہ ان کو حکم بنا دیا، تم مشرک ہو گئے۔ تم دونوں نے یہ ارتکاب کر کے، امیر معاویہ نے یا تم مشرک ہو گئے، شرک کا فتویٰ لگایا۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مقابلہ کیا۔ پھر حضرت علی نے کیا فرمایا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ لوگ خوارج ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اعمال کے اعتبار سے بڑے اچھے ہیں، لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو ان افراد کو قتل کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور ان کی علامت بیان کی، ان کی علامت بیان کی کہ یہ خارجی جو تمہیں اعمال کے اعتبار سے بہت اچھے نظر آئیں گے، فرمایا کہ ظاہری علامت، ایک علامت تو یہ ہوگی کہ ان کا عقیدہ یہ ہوگا کہ صرف ہم موحد ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، باقی پوری دنیا مشرک ہے۔ شرک کا فتویٰ خوارج نے سب سے پہلے حضرت علی کو دیا، اور یہ تانا شرک کا آج تک علی کے غلاموں کو سننا پڑ رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آج تک شرک کا یہ تانا ہمیں سننا پڑ رہا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے قتال کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس گروہ کے بارے میں جو فرمایا وہ میں آپ کو سنا دوں۔ ان کا تعارف پیش کیا، اعمال کے اعتبار سے فرمایا کہ یہ بہت ہائی کوالٹی کے ہوں گے، لیکن فرمایا لو ادرکتہم، اگر میں ان کو پالوں، لأقتلنہم قتل عاد۔ پیغمبر عرب فرما رہے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، فرمایا کہ یہ خون ریزی کرنے والا گروہ خوارج کا، فرمایا اگر میں اس کو پالوں گا تو اس طرح سے میں قتل کروں گا جس طرح سے قوم عاد کو قتل کیا گیا۔ اور ایک حدیث میں سمود کا بھی لفظ ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود کو جس طرح سے قتل کیا گیا، میں اگر ان لوگوں کو پالوں، مجھے اگر یہ گروہ مل جائیں تو میں انہیں اس طرح سے قتل کروں گا جس طرح سے قوم عاد کو کیا گیا۔ کیوں پیغمبر عرب یہ بات کر رہے ہیں میرے عزیزوں اور میرے دوستوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ امن کے لیے خطرہ ہیں، یہ لوگ دوسرے کو مباح الدم قرار دیتے ہیں کہ بھلے یہ سامنے والے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن خوارج یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے باوجود مشرک ہیں، اسلام سے نکلے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ان سے وہ مقاتلہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، حضرت علی نے بھی ان سے قتال کیا، پریکٹیکلی، عملی طور پہ حضور نے بھی فرمایا، اور فرمایا کہ ان کی ظاہری علامت کچھ ہے وہ بھی سن لو۔ بخاری میں اور مسلم میں بیان کی گئی کہ ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ محلوق الراس، ہمیشہ ان کا سر منڈا ہوا ہوگا، ہمیشہ سر منڈا ہوا ہوگا، اور فرمایا مشمر الازار، ان کے پاجامے اونچے اونچے ہوں گے۔ یہ خوارج کی نشانی بیان کی کہ ان کا سر ہمیشہ منڈا ہوا ہوگا، ان کے پاجامے اونچے اونچے ہوں گے، اور یہ فتویٰ دینے والے ہوں گے کہ سارے مسلمان مشرک ہیں۔ آج اتفاق دیکھیے کہ داعش، طالبان، القاعدہ، سپاہ صحابہ، لشکر طیبہ، یہ جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں اعمال کے اعتبار سے بہت اچھی نظر آئیں گی، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان، ہمارے علاوہ سارے مسلمان مشرک ہیں، مباح الدم ہیں، اور وہ خون بہا رہے ہیں۔ تو یہ پیشن گوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی کر دی کہ ایک گروہ بنا میں مسلم ایسا ہوگا، لیکن وہ اسلام سے خارج ہوگا، وہ اسلام سے نکلا ہوا ہوگا۔
اور فرمایا کہ میں اگر پالوں، یہی ہے وہ دہشت گرد جن کے بارے میں پیغمبر فرمانے کہ میں اگر پالوں تو انہیں اس طرح سے قتل کروں گا جس طرح سے قوم عاد اور قوم سمود کو قتل کیا گیا ہے۔ اس لیے مسلمانان عالم کو صاف طور پہ کہنا چاہیے کہ یہ تمام تنظیم کے ملا ہرگز مسلمان نہیں ہیں، حدیثوں کے مطابق یہ خوارج ہیں، انہیں خوارج کہو۔ راجکوٹ کی پریس کانفرنس میں میں نے میڈیا کے سامنے بھی کہا کہ جب آپ کسی ٹیررسٹ کو پکڑیں، کسی دہشت گرد کو پکڑیں تو ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کا سر منڈا ہوا ہے یا نہیں، ذرا یہ بھی دیکھ لیں اس کا پاجامہ اونچا اونچا ہے یا نہیں۔ اگر یہ دونوں علامت بھی مل جائیں اور اس سے ذرا پوچھ لیں کہ یہ مسلمان جو غریب نواز کے ماننے والے ہیں، جو غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، جو داتا علی ہجویری کے ماننے والے ہیں، یہ مسلمان ہیں یا نہیں، وہ کہیں گے یہ سب کے سب مشرک ہیں، قبر پرست ہیں۔ اس طرح سے مسلمانوں کو مشرک قرار دے کے ان کا خون بہایا جائے گا۔ آج داعش جو بہت خطرناک تنظیم ہے، عرب دنیا میں مسلمانوں کا خون بہا رہی ہے۔ کیا پیغمبر عرب کی ان حدیثوں کی بنیاد پہ ان کی حیثیت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ مسلمانوں کا خون بہا رہی ہے یہ دہشت گرد۔ کیوں مسلمان ہو کے مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان ہے ہی نہیں پیغمبر عرب کے قول کے مطابق۔ اور میں نے میڈیا سے یہ بھی سوال کیا کہ اگر آپ کو میری باتوں پہ یقین نہ آئے تو آپ مجھے بتائیں کہ گزشتہ سال 16 دسمبر کو پاکستان کے ایک اسکول کے اوپر اٹیک ہوا، دہشت گردانہ اٹیک۔ وہ اٹیک کرنے والے کون تھے؟ وہ حملہ کرنے والے کون تھے؟ اور جن کے اوپر اٹیک کیا گیا وہ کس کے بچے تھے؟ اس اسکول میں ننھے بچے پڑھتے تھے، ننھے بچے تھے۔ بڑی بے دردی کے ساتھ بے شمار بچوں کو بھون دیا انہوں نے۔ یہی علامت تو خوارج کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ اعمال بہت اچھے ہوں گے بظاہر، لیکن وہ خون بہائیں گے مسلمانوں کا۔ اس کے بعد آج انہوں نے ملک شام میں کیا ماحول بنا رکھا ہے۔ کئی لاکھ مسلمان اب تک شہید ہو چکے ہیں، مارے جا چکے ہیں، کئی لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں، بے شمار مزارات کو انہوں نے ڈھایا ہے۔ وہ صاف طور پہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کے مزارات مندر ہیں، مندر، اور انہیں جو ہے وہ توڑنا ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کئی مزارات پر بم برسایا گیا، اور آج بھی ایسے ملاؤں کی تقریر انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائے گی جو یہ کہہ رہے ہیں کھل کے کہ یہ غریب نواز کا مقبرہ، یہ داتا علی ہجویری کا مزار، یہ بزرگان دین کی قبریں، یہ مندر ہیں۔ ہندوؤں کے مندر کو بعد میں جو ہے وہ اڑاؤ، پہلے ان مسلمانوں کے مندروں کو بم سے اڑا دو۔ کیا ملاؤں کی یہ تقریر جو میں کوٹ کر رہا ہوں انٹرنیٹ پہ موجود نہیں ہے؟ وہ مسلمانوں کو مشرک قرار دے رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، مسلمانوں کا ہی خون بہا رہے ہیں۔ آج وہ تصویر آپ نے دیکھی ہے جس نے دنیا کے کروڑوں اربوں انسانوں کے دل کو دہلا دیا۔ کون سی تصویر؟ ایک بچے کی تصویر جس کا نام ایلان تھا، کردی تھا۔ وہ اس کی لاش سمندر میں بہتے ہوئے ایک ساحل پر آئی تھی، اور جب دنیا نے اسے دیکھا تو پوری دنیا دہل گئی تھی۔ میڈیا نے جو ہے وہ اسے بہت کوریج دیا، پوری دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ ظلم کی انتہا یہ ہو چکی ہے۔ وہ کیا تھا؟ ملک شام میں یہ دہشت گرد تنظیم داعش، اس نے جو ظلم ڈھایا ہے اس کی بنیاد پہ لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ جو ایلان نامی بچہ تھا، اس کی ماں، اس کا باپ اور اس کے بھائی بہن، وہ سب ایک کشتی میں بیٹھ کے ملک شام سے نکل کے یورپ کے علاقے میں پناہ لینے کے لیے جا رہے تھے۔ سمندر میں طوفان آ گیا، ان کی کشتی الٹ گئی، ایلان کی ماں اور اس کے بھائی سب ڈوب گئے، سب مر گئے، صرف اس کا باپ بچا تھا آنسو بہانے کے لیے، میڈیا کو انٹرویو دینے کے لیے۔ پھر اس نے بتایا کہ داعش کے ظلم سے بچنے کے لیے، ان کے شر سے بچنے کے لیے میں اپنے کنبے کو لے کے یہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا،
کہ شاید اللہ کی زمین پر کہیں اور مجھے سکون مل جائے، امن مل جائے، نجات مل جائے، لیکن اس حادثے نے میری پوری دنیا تباہ کر دی۔ میری بیوی میرے سامنے جو ہے وہ غوطہ کھاتے کھاتے مری ہے، میرے ننھے ننھے بچے میری نگاہوں کے سامنے پانی میں ڈوبتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ صرف میں بچا ہوں ماتم کرنے کے لیے، آنسو بہانے کے لیے، اور تمہیں یہ حالات بتانے کے لیے۔ اور وہی کشتی کے ڈوبے ہوئے افراد تھے، انہیں بہت سارے لوگوں کو وہاں سے نکال لیا گیا، لیکن اعلان اس بچے کی لاش وہاں ساحل پر آئی تھی، اور پھر دنیا نے اسے دیکھا تھا، اور دنیا جو ہے وہ غمزدہ ہو گئی تھی۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ آج لاکھوں افراد جو شام سے نکل کے یورپ جا رہے ہیں، عیسائیوں کا علاقہ ہے یورپ، کرسچین کا علاقہ ہے یورپ، لیکن جرمنی نے کہا کہ ہم پناہ دیں گے تمہیں، فرانس نے کہا کہ ہم پناہ دیں گے تمہیں، برطانیہ نے کہا کہ ہم پناہ دیں گے تمہیں، اور سب نے ایک لمٹ دی۔ کسی نے 5,000، کسی نے 10,000، کسی نے 15,000، کسی نے 20,000۔ یورپ کے ممالک نے کہا کہ ہم اپنے ملک میں تمہیں پناہ دیں گے، آؤ۔ بہت سارے شام سے نکل کے شام کے عرب کے مسلمان یورپ کی سرزمین پہ جا رہے ہیں پناہ لینے کے لیے۔ ایک مستشرق نے ان حالات کو دیکھ کے کہا تھا کہ یہ لوگ عرب سے نکل کے یورپ آ رہے ہیں، یورپ عیسائیوں کا ملک ہے، پناہ حاصل کرنے کے لیے، اسائلم حاصل کرنے کے لیے یہ یہاں آ رہے ہیں، جبکہ کعبہ ان کے بہت قریب تھا، جبکہ کعبہ ان کے بہت قریب تھا۔ کتنا بڑا طنز کیا ہے، سمجھ سکے آپ؟ اس عیسائی نے کتنا بڑا طنز کیا ہے کہ کیوں تم شام میں رہتے ہو، سعودیہ نے تمہیں پناہ نہیں دی، کعبہ میں تم کو پناہ نہیں ملی، کویت میں تم کو پناہ نہیں ملی، یو اے ای نے تم کو پناہ نہیں دی، یمن نے تمہیں پناہ نہیں دی۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ عرب دنیا کیا کر رہی ہے؟ یہ شام کے رہنے والے بھی عرب ہیں، اور یہ ساری کنٹری جو ہے وہ عرب کنٹری ہے، 22 کنٹری ہے عربوں کی، 22 کنٹری ہے، کوئی ان کو پناہ نہیں دے رہا۔ مصر نے اپنا دروازہ بند کر دیا، اردن نے اپنا دروازہ بند کر دیا، اور تمام عرب ممالک نے ان سے منہ پھیر لیا۔ عیسائی ان کو پناہ دے رہے ہیں، اور یہ تانا ہمیں سننا پڑ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ مسلمان ہے، کعبہ بہت قریب تھا، اسے چھوڑ کر یہاں آئے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں طالبان، داعش، لشکر طیبہ، القاعدہ، سپاہ صحابہ، پاکستان کی دہشت گرد تنظیمیں، افغانستان کی دہشت گرد تنظیمیں، اور شام کی یہ دہشت گرد تنظیم داعش۔ یہ داعش کیا ہے؟ دال الف عین شین، دولت اسلامیہ، عراق و شام، اس کا وہ ہے شارٹ ہے۔ یہ دال سے دولت ہے، الف سے اسلامیہ ہے، عین سے عراق ہے، شین سے شام ہے، اس کا مخفف بنایا گیا ہے داعش، کہ یہ مشترکہ جو ہے وہ ان کا پلیٹ فارم ہوگا۔ اگر انہیں جو ہے وہ قدرت حاصل ہو گئی، انہیں اگر تسلط حاصل ہو گیا، یا اگر قابض ہو گیا عرب پر، تو یہ مشرکوں کو بعد میں قتل کریں گے، سب سے پہلے یہ ہمیں قتل کریں گے۔ اس لیے آج کی اس دہشت گرد مخالف کانفرنس میں ہم ان تمام لوگوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیں آپ۔ داعش مرد آباد، بولیے طالبان مرد آباد، القاعدہ مرد آباد، داعش مرد آباد، سپاہ صحابہ، مرد آباد، لشکر طیبہ، مرد آباد۔ اسلام ان سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہے کہ ان ملاؤں کو دیکھ کر کوئی اسلام کو پہچاننے کی کوشش نہ کرے، یہ اسلام کے نمائندہ نہیں ہیں، یہ لوگ خوارج ہیں، اور یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، خون ریزی کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں پیغمبر عرب نے بہت پہلے کہہ دیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ دہشت گردی سے مقابلے کی تیاری دنیا اب کر رہی ہے۔ پیغمبر عرب نے 14 صدی پہلے بتا دیا تھا کہ ایک دہشت گرد گروپ پیدا ہوگا، اور وہ ہمیشہ امت مسلمہ کے لیے مشکلات کا سبب بنا ہوگا، مصائب کا سبب بنا ہوگا۔ عرب دنیا میں عربوں کو ہی یہ مار رہے ہیں، انہیں تباہ کر رہے ہیں، انہیں برباد کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے عرب دنیا میں، یہ ہمارے دشمن یہود و نصارہ کروا رہے ہیں، اس لیے کہ اسرائیل کو خطرہ ہے،
کہ عرب میں اگر اتحاد ہوا، عرب میں امن قائم ہوا، عرب اگر مضبوط ہوئے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ہتھیار کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، تو پھر یہ ہمارے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں، ہمارے وجود کو مٹا سکتے ہیں۔ ہم نے غاصبانہ ناجائز قبضہ کیا ہے عرب کی زمین پر، فلسطین کی زمین پر۔ اگر یہ مضبوط ہوئے، پرامن رہے، تعلیم حاصل کی، ٹیکنالوجی حاصل کی، ہتھیار حاصل کیا، تو یہ ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے انہوں نے خوارج کو فائنینس کیا ہے، فنڈ دے رہے ہیں، ہتھیار دے رہے ہیں، اور اس کے بعد انہیں جو ہے وہ لڑوایا جا رہا ہے۔ ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام معاشی کا مذہب ہے، اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔ ہندوستان میں برادران وطن سے میں کہوں گا کہ وہ اسلام کے بارے میں اس طرح کی رائے دینے سے پہلے اسلام کا مطالعہ کریں، اسلام کی اسٹڈی کریں، اسلام کے اصولوں کا جو ہے وہ مطالعہ کریں، اور اس کے بعد مجھے امید ہے کہ اگر کوئی اسلام کا مطالعہ کرے گا تو وہ مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسلام کے خلاف جتنی شدید دشمنی ہوتی ہے کسی کے دل میں، جب وہ اسلام کا مطالعہ کرتا ہے نا تو اتنا ہی اسلام کا عاشق ہو جاتا ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر حملے کے بعد یہ حملہ کروایا ہی گیا تھا ہمارے خلاف محاذ بنانے کے لیے، امت مسلمہ کے بارے میں دنیا کی رائے کو خراب کرنے کے لیے اور دنیا کے دل میں غیظ و غضب پیدا کرنے کے لیے، اسی لیے کروایا گیا تھا۔ بہت سارے عیسائی ہاٹ ہو گئے تھے کہ اسلام کے ماننے والے یہ کرتے ہیں، اسلام کے ماننے والوں نے اس طرح سے خاک و خون میں تڑپایا، اسلام کے ماننے والوں نے پلین ہائی جیک کیا۔ لیکن میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، بہت سارے لوگ انہوں نے قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کیا کہ ابھی تو سنی سنائی بات ہے، قرآن کا ہم مطالعہ کریں گے، قرآن میں اگر اصول مل گئے غارت گری کے تو ہم اسلام کے خلاف اور منظم ہو جائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو اللہ اکبر، بے شمار اسلام کے اعداء، اسلام کے دشمن جو اسٹڈی اس نیت سے کر رہے تھے، وہ سب کے سب اسلام ہی کی زلف گراگیر کے اسیر بن گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تو یہ اسلام کی طرف ان کو منسوب نہ کیا جائے۔ میڈیا ایک سازش کے ذریعے کسی بھی اٹیک پر مسلمانوں کا نام لینے لگتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان میں ایک دہشت گرد تنظیم ہے، بہت بڑی تنظیم، بہت خطرناک تنظیم، اس کا نام ہے موئس۔ یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اتنی خطرناک ہے کہ کئی ڈسٹرکٹ میں، ملک کے کئی علاقوں میں ان کا نیٹ ورک ہے، اور یہ تباہ کن حملے کرتے ہیں۔ یہ کون ہے موئس؟ یہ ہندو تنظیم ہے۔ وہ اٹیک کرتے ہیں، وہ خاک و خون میں تڑپاتے ہیں، لیکن جب بھی موئس کے لوگ کسی علاقے میں حملہ کرتے ہیں تو یہ نہیں کہا جاتا کہ ہندو دہشت گردوں نے یہ کیا، ہندو سنگٹھن نے یہ کیا، بلکہ کہا جاتا ہے نکسلیوں نے یہ کر دیا۔ نام نہیں لیا جاتا مذہب کا، اور نام کے مذہب کے حوالے سے ان کی بات نہیں کی جاتی۔ اور جب اس طرح کے خوارج کوئی حملہ کرتے ہیں، کوئی اٹیک کرتے ہیں اور بے قصور انسانوں کا خون بہاتے ہیں تو کہا جاتا ہے اسلامی دہشت گردی، اسلامی دہشت گرد۔ یہ ظلم ہے، یہ ذاتی ہے۔ میں نے اسلام کی وکالت بہت واضح طور پر کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، جن کے دل میں اسلام کا بغض ہے، اناد ہے، انہیں اسلام کی اسٹڈی کرنے کی اور مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگر وہ اسٹڈی شروع کر دیں تو پھر انشاءاللہ وہ اسلام کے شہدائی بن جائیں گے۔ اور یہ ہوا ہے۔ ایک بہت مختصر سی تقریر میں نے کی تھی 20 دسمبر کو پولیس کی میٹنگ میں، جہاں برادران وطن بھی تھے۔ وہ میٹنگ جلوس کے حوالے